وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں بتایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور پھر اس کو موت دیں گے، اور یہ جو زندگی کا وقفہ اس کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، احسن عملہ۔ تو ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے احسن عملہ کا، اور احسن عملہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عمل ہے اور ایک حسن ہے۔ یہ دو چیزیں مقصد زندگی ہے، اور یہ دو چیزیں انسان سے مطلوب ہیں، عمل بھی ہو اور عمل کے اندر حسن بھی ہو۔ عمل اور اس کی حقیقت کو جاننا، اس کو شریعت کہتے ہیں، اور عمل میں حسن کا پیدا ہونا اور حسن پیدا کرنے کی محنت کوشش کرنا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس صرف عمل پیش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اور ایک آدمی صرف ہی حسن پیش کرے جس میں عمل نہ ہو تو یقیناً وہ بھی بیکار ہے، مقصد زندگی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس آیت کے پیش نظر اپنی زندگیاں دو چیزوں میں خرچ کی، ایک شریعت میں اور ایک طریقت میں۔ شریعت اور اس کی ترویج کی مختلف صورتیں ہیں، مدارس سے اس کا احیاء ہے، اور تبلیغ سے اس کی اشاعت ہے، جہاد سے اس کی اقامت ہے۔ اور تو ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو جو وقف کیا، بعض حضرات نے احیاء میں وقف کیا، اور بعضوں نے اشاعت میں وقف کیا، اور بعضوں نے اقامت میں خرچ کیا۔ لیکن ان تینوں لائنوں میں چلنے والے اکابر نے طریقت کو ساتھ ضرور ملایا۔ اگر وہ احیاء شریعت کے علم بردار تھے تو ساتھ ساتھ وہ طریقت کے ضرور حامل تھے۔ اگر وہ اشاعت شریعت کے علم بردار تھے تو وہ ساتھ ساتھ طریقت کے ضرور حامل تھے۔ اگر وہ اقامت شریعت اور اقامت دین کے علم بردار تھے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ طریقت کے ضرور حامل تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا، ان کی محنتوں سے دین کو بہت قوت پہنچی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جس شجرے سے تعلق رکھتے ہیں اس شجرے کے یہ دو بنیادی آدمی ہیں۔
یہ دونوں وہ تنا ہیں کہ جس سے آگے چل کر شاخیں نکلی ہیں، پتے نکلے ہیں، پھل نکلے ہیں اور ساری دنیا کو ملے ہیں۔ اور ان میں بھی بنیادی حیثیت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو ہے، کیونکہ وہ بانی ہیں دارالعلوم کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا قبول کیا، اتنی قبولیت دی کہ ساری دنیا میں ان کا فیض پھیل گیا۔ ساری دنیا میں ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی کہ افریقہ، کیا امریکہ کی ریاستیں، اور کیا آسٹریلیا، کیا فجی آئی لینڈ، اور کیا کینیڈا، اور کیا انڈونیشیا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ، کیا عرب ممالک، کیا عجم ممالک، ان سب کے سب میں اللہ تعالیٰ نے علم دین کے احیاء کی ایسی صورتیں بنائی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم صاحب کو کتنی قبولیت دی ہے۔ اور اس قبولیت کے پیچھے ان کی علمی استعداد نہیں تھی، اس قبولیت کے پیچھے ان کا طریقت میں کمال تھا، ان کا اللہ سے مضبوط درجے کا تعلق تھا، ان کا کمال درجے کا اخلاص تھا، اور ان کی للہیت تھی، اور ان کی فنائیت تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی۔ اور یہ جو دولت ان کو ملی، یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ملی، بلکہ یہ دولت ان کو ایک ایسے شخص کے در سے ملی کہ جو خود اصطلاحی کامل عالم بھی نہیں تھے، کافیہ تک پڑھا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور فارغ ہوتے ہی ان سے وابستہ ہوئے، اور پھر ان کی صحبت میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صیقل کیا، ایسا ان کو چمکایا، ایسا ان کو نور بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ ہمارے اکابر کو جو اتنی ساری قبولیت ملی ہے اور ان کے عمل میں جو اتنی برکت آئی ہے، میرے دوستو، اس کی وجہ طریقت ہے۔ یہ تو ہو گئی مدارس کی لائن، اور ایک تبلیغ کی لائن ہے جس سے مقصود اشاعت دین ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کی اس موجودہ ترتیب کے بانی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس درجے کی قبولیت بخشی، اس میں بھی سب سے بڑا دخل ان کی طریقت کا ہے۔ انہوں نے بہت لمبا عرصہ کامل مشائخ کی صحبت میں گزارا۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں انہوں نے 13 برس گزارے، 13 برس۔ پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی پیاس نہ بجھی، تو پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ویسے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں، اور کبھی جیل میں اور کبھی سفر میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت گنگوہی کے جو سب سے زیادہ معتمد مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہیں، آپ ان سے تعلق بنا لیں۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور ان کی صحبت میں بہت لمبا عرصہ گزارا، کئی برس گزارے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ میں مرتے دم تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہوں اور ایک پل کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہوں۔ لیکن جب مولانا الیاس صاحب کے والد گرامی مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہوا،
تو علاقے کے جو ان کے مریدین میواتی تھے وہ انہوں نے آ کے مولانا الیاس صاحب کو منت سماجت کی کہ آپ چل کے اپنے والد صاحب کی جگہ سنبھالیں تاکہ میوات کا علاقہ آپ سے منسلک رہے اور وہ دین سے مربوط رہے۔ تو مولانا الیاس صاحب اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ جب راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ جو ان کے بڑے ہیں ان سے بات کی جائے، چنانچہ وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بہت زیادہ منت سماجت کی۔ حضرت سہارنپوری نے مولانا الیاس صاحب کو بلایا اور حکماً ان کو بھیجا۔ جب ان کو بھیجا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے اور بہت غمگین تھے اور بہت غصے میں تھے، اور میواتیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے میرے شیخ سے جدا کیا، میں تو انہی کے قدموں میں مرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت سہارنپوری کی تشکیل پر نظام الدین تشریف لے گئے بنگلے والی مسجد میں، اور وہاں رہے اور میوات میں محنت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبولیت بخشی اور ساری دنیا میں تبلیغ پھیل گئی۔ تو ہمارے اکابر کا یہ خاصہ تھا کہ انہوں نے شریعت اور طریقت کو جمع کیا۔ اقامت دین کے حوالے سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، پھر ان کے ساتھ حضرت حاجی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، ان کے خلفاء میں سے تھے۔ شاہ عبد الرحیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، اور پھر ان کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا قاسم صاحب، حضرت گنگوہی اور حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں جہاد میں گزاری، لیکن یہ سب کے سب بڑے بڑے عارف تھے، بڑے بڑے صاحب طریقت تھے، بہت چوٹی کے اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبولیت بخشی اور ان کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلا۔ آج ہم اپنے طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو طبقہ ہے، دیندار طبقہ، چاہے وہ مدارس کی لائن کا ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی لائن کا ہو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجمع میں وہ جان نہیں ہے جو ہمارے اکابر میں تھی، اور ان سے وہ دین کو قوت نہیں مل رہی کہ جو ہمارے اکابر سے ملی۔ اگر ہم ڈھونڈیں گے تو بظاہر اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے طبقے نے، ہمارے مجمع نے اپنی لائن پہ اکتفا کر لیا ہے اور طریقت کو اپنی لائن سے جدا کر دیا ہے۔ جب طریقت دین کی محنت سے جدا ہو جائے تو پھر دین کی محنت اس جسم کی مانند ہو جاتی ہے کہ جس جسم میں روح نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ اہل علم اور اہل دعوت اور اہل جہاد اور اہل مدارس اور اہل تصنیف و تالیف، جتنے بھی دین کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام طریقت کی طرف توجہ کریں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنا ایک خواب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور خواب میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت گنگوہی بھی تھے۔ حضرت گنگوہی بھی تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور شکایت کے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ زکریا اور کام کرے، لیکن اس کو مدینے میں رہنے کا شوق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت گنگوہی کی اس بات کے جواب میں فرمایا، ہاں بھائی مولوی رشید احمد، دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ زکریا سے اور کام لیا جائے۔ کہتے ہیں صبح میری آنکھ کھلی، خواب مجھے یاد تھا، تو میں نے بہت اللہ سے مانگا کہ یا اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زکریا سے کام لینا ہے، تو زکریا کس کام کا ہے کہ وہ کام کرے گا؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھانا چھوڑ دی ہے۔ یہ 1966 کا زمانہ ہے۔
1966 میں آخری دفعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھائی، پھر اس کے بعد حدیث نہیں پڑھائی۔ 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی، 50 سال تک۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اب اس عمر میں مجھ سے آپ علیہ السلام کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اللہ سے مانگتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات کھولی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت گنگوہی بھی تھے، حضرت گنگوہی بھی فرما رہے ہیں کہ کام لینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی فرما رہے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ یہ بات کھولی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی 2 کام کیے، یا تو حدیث پڑھائی یا خانقاہ چلائی۔ جب بینائی چلی گئی تو حدیث بھی موقوف ہو گئی، صرف خانقاہ رہ گئی، اور مرتے دم تک خانقاہ چلائی۔ تو حضرت گنگوہی بھی چاہ رہے ہیں کہ کام ہو، اللہ کے نبی بھی چاہ رہے ہیں کام ہو، تو بظاہر یہی کام ہے کہ خانقاہیں، اکابر کی خانقاہیں اجڑ گئی ہیں۔ گنگوہ کی خانقاہ اور رائے پور کی خانقاہ، سہارنپور کی خانقاہ، یہ ساری خانقاہیں کمزور ہو گئی ہیں، لہٰذا اب مجھے اپنی عمر کا جو آخری ذوف کا حصہ ہے اس کو اس کے احیاء میں گزارنا چاہیے۔ چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ ویسے مجھے ساری زندگی سفر سے بہت خوف رہتا تھا، سفر نہیں کر سکتا تھا، میں سفر کرنا ہوتا تھا تو مجھے سفر سے چند دن پہلے ہی بخار ہو جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور قوت دی، اور میں نے اس بڑھاپے میں اپنے آپ کو اٹھوا کے ساری دنیا کے سفر کیے اور ساری دنیا میں خانقاہیں قائم کی، اس عمر میں، بڑھاپے میں، جب کہ خود چل نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس وقت آپ برطانیہ چلے جائیں، وہاں بھی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، وہاں بھی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، زمبیا چلے جائیں، وہاں بھی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، عرب میں چلے جائیں تو عرب میں بھی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے جو حضرت تھے، حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ، ان کی عظیم الشان خانقاہ ہے مکہ معظمہ میں حرم کے قریب، اور یہ حضرت شیخ کے زمانے کی ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، حضرت یہاں تو سلفیت کا بڑا غلبہ ہے، اس وقت سلفیت کا بہت غلبہ تھا، اب تو کمزور ہو گیا، یہاں تو اتنا سلفیت کا غلبہ ہے، اور آپ نے حرم کے ساتھ خانقاہ بنا لی ہے، اور اس خانقاہ میں بھی ذکر جہری ہوتا تھا، جس پہ ویسے ہی اشکال رہتا ہے غیر مقلدین کو اور کچھ دوسرے حضرات کو بھی۔ ذکر جہری کی مجلس لگی ہوئی ہے حرم کے ساتھ، تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس کی بھی وجہ تھی کہ ہمارے حضرت نے عربی زبان میں کئی ساری کتب لکھی تھیں تصوف کی اہمیت پر، جس کو ائمہ حرم کو بھی دیا تھا، اور ائمہ حرم بھی ان کتابوں کو پڑھ کر اس کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن سدیس اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات، یہ سب کے سب ان کا ہمارے حضرت کے پاس آنا جانا تھا، اور ان کی ساری جو محنتیں تھیں ان سب سے واقفیت تھی۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو شیخ سدیس خود آئے تھے اور آ کے حضرت کے متعلقین کو یہ نصیحت کی کہ جو کام حضرت نے چلایا ہے اس کو بند نہ ہونے دیں، اس کو چلائے رکھیں، یہ ان کا صدقہ جاریہ اور یہ امت کے لیے بڑی نفع کی چیز ہے۔ تو اس وقت ہمارے مدارس، ہماری دین کی محنتیں طریقت سے بہت خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جس کسی کو دیکھو وہ تربیت کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے جی مدرسے میں داخل کرنے کو تو بہت دل کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا مدرسہ بنائے نا جہاں تربیت ہو۔ اب ہم مدرسے میں بچے ڈال دیے ہم نے، لیکن جب چھٹیوں میں گھر آتے ہیں تو فجر بھی نہیں پڑھتے، زبردستی ان کو فجر کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بچے مدرسوں سے جب چھٹیوں میں گھر آتے تو سارے گھر کو آ کے جگاتے، چاہے جائے کہ فجر کے لیے ان کو اٹھانا پڑتا ہے، تہجد تو نہیں پڑھتے۔ اور
مدرسے میں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، گھر آتے ہیں تو بس موبائل کو لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر کا کوئی کام کاج کہو تو گھر کا کام کاج کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ہم تھکے تھکائے آئے ہیں، اتنے دن کے بعد گھر آئے ہیں، وہ ہمیں کام کہہ دیتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے، حالانکہ گھر کے سارے کام کرنا سنت ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی بہت زیادہ کہ ہم جو دین سے بظاہر وابستہ ہیں، اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام ان دینی محنتوں میں طریقت ضرور داخل ہو، تزکیہ اور تربیت ضرور داخل ہو۔ اور تزکیہ اور تربیت، اس کا تعلق واعظ و نصیحت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے نور کے ساتھ ہے۔ جتنا کسی کے سینے میں معرفت کا نور ہوتا ہے، جتنا کسی کے سینے میں اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا کسی کے دل میں اللہ اور اس کے نبی سے عشق کی آگ ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کے پاس رہنے والوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو سینے میں اللہ کی معرفت کا نور ہے، اس کا اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے، کچھ نہ پوچھے۔ ہمارے اکابر جو تھے وہ زیادہ بولنے والے نہیں تھے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری خاموش بیٹھے رہتے تھے، حضرت گنگوہی خاموش بیٹھے رہتے تھے، اور قریب کے حضرت خواجہ خان محمد صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت سید نفی حسین شاہ صاحب، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعضوں نے ان کی زیارت کی ہو، خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ سالکین ان کے پاس آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے، یہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے سینے میں جو معرفت کا نور تھا، اس کی کرنیں پاس بیٹھنے والوں پہ پڑتی تھیں، اور ان کی زندگی میں غیر شعوری طور پر بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ اثر تھا صاحب طریقت کی صحبت کا۔ آج چونکہ ہم لوگ خود ہی طریقت سے نا آشنا ہو گئے ہیں، اس لیے آج ہمارے مدارس، ہمارے طلباء، ہمارے متعلقین، ہمارے احباب، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اہل قرابت بھی دین سے قریب نہیں ہو پا رہے۔ تو بس یہ درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرف متوجہ فرمائے کہ ہم اپنی ذات پہ ایسی محنت اور کوشش کریں کہ ہمارا اپنی ذات کا اللہ پاک سے مضبوط تعلق ہو جائے۔ جب ہماری ذات کا اللہ پاک سے مضبوط تعلق ہوگا تو آگے ہم سے دین کا پھیلنا یہ پھر اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو ایک جلتا ہوا چراغ بنا دیتا ہے، جلتی ہوئی شمع بنا دیتا ہے، ایک سلگتا ہوا انگارہ بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے ضرور دین کو پھیلاتے ہیں، اس کی روشنی کو ضرور پھیلاتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسانوں کو ضرور ہدایت ملتی ہے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، شریعت و طریقت کا تلازم۔ ہمارے حضرت نے اس کا عربی میں ترجمہ بھی کیا ہے، جو عرب علماء میں بہت چلی کتاب، شریعت اور طریقت کا تلازم۔ یہ کتاب تمام اہل علم کو ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ اس سے طریقت کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ شریعت اور طریقت کا تلازم۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ بیتی ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ بیتی کو پڑھنے سے ہمیں اپنے اکابر کے مزاج کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیسا تھا۔ ہم لوگ چونکہ بچپن سے ہی مدرسوں میں، تو ہم نے مدرسے ہی کے ماحول کو دیکھا ہے، بس صرف پڑھانی ہے، نحو پڑھانی ہے، قدوری پڑھانی ہے، کنز صوف ختم ہو گئی، اور ہدایہ پڑھانی ہے، نہیں کنز ختم نہیں، شرح وقایہ ختم ہوئی، کنز پڑھانی ہے، ہدایہ پڑھانی ہے، مختصر پڑھانی ہے، کتبی پڑھانی ہے، اور پھر اللہ توفیق دے، قبول کرے تو پھر بخاری تک پہنچنا ہے۔ بس یہ ایک زندگی کا محور بن گیا ہے۔ لہٰذا اب ہماری طبیعتیں اس گرداب سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اسی طرح جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا مجمع ہے، مہینے کا سروزہ لگانا ہے، سال کا چلہ لگانا ہے، مقامی گشت کرنا ہے، کوئی وصول ہوا نہیں ہوا، کوئی مسجد میں آیا نہیں آیا، کسی بے داڑھی نے داڑھی رکھی نہیں رکھی، کسی کی زندگی میں دین آیا نہیں آیا، اپنی ذات کا اللہ سے تعلق بڑھا کے نہیں بڑھا، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع بڑھا کے نہیں بڑھا، ہمیں دعاؤں میں رونا آیا کہ نہیں آیا، رات کا اٹھنا نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، ہماری طبیعتوں سے حسد ختم ہو کر ایثار پیدا ہوا نہیں ہوا، ہمدردی پیدا ہوئی نہیں ہوئی، اس طرف کوئی توجہ نہیں، بس ایک نقشہ ہے جس میں گھومتے 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 زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم آپ بیتی اور اپنے اکابر کی سوانح عمریاں پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، ہمارے جو حضرت تھے وہ بات تقریباً ہر بیان میں دہراتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ تقریباً ہر بیان میں دہراتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فرماتے تھے، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے علماء آپ کے اکابر سے علم تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اور اگر مجھے کوئی کہے کہ فلاں ملک کے علماء علم حدیث اور اس کی تحقیق میں آپ کے اکابر سے بڑھے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا یہ بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک کے اکابر علماء آپ کے اکابر سے للہیت میں، فنائیت میں، استغراق میں، محبت الہی میں اور عشق رسول میں اور باطنی صفات میں اور تزکیے اور اصلاح نفس میں بڑھے ہوئے ہیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے، میں اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا اور میں مناقشے پہ اتر آؤں گا اور میں دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ میرے اکابر کا دنیا میں للہیت اور فنائیت میں، تزکی اور اصلاح میں اور اللہ پاک سے قرب اور تعلق میں کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اور یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت نہیں تھی، یہ ان کی بصیرت تھی، یہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت فرماتے تھے کہ میں دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ میرے اکابر جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس طرف متوجہ فرما دے کہ ہمارے اندر اس کا شوق پیدا ہو جائے کہ یار ساری زندگی میری پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، میرے باطن کا کیا حال ہے، رات کو تنہائی میں اٹھ کے رونے کا کیا حال ہے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب دنیا کا پیسہ سامنے آتا ہے تو میرا دل مائل تو نہیں ہوتا، اور جب میرے ساتھ خلاف شان کوئی معاملہ کیا جائے تو میرا نفس بھڑکتا تو نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو کتابوں کا انتہا درجے میں شوق تھا، بس گھر سے نکلا تو کتاب ساتھ ہے، کوئی چیز گھر والوں نے کہا کہ سبزی لا دو تو سبزی لانے کے لیے بھی کتاب ساتھ ہے، ایسا جنون کتابوں کا۔ جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو میں نے کہا حضرت کتاب میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، تو اب مجھے کون سی کتاب آپ فرماتے ہیں جس کتاب کو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں؟ حضرت نے فرمایا اب آپ نے اس کتاب کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہے، اس کتاب کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ آپ کا اندر کیسا ہے، اور آپ کے اندر وہ صفات ہیں جو اکابر میں تھیں، یا آپ بھی انہی رذائل کا شکار ہیں جس کا عام دنیا دار
ننگے سر اور داڑھی منڈے اور گناہ گار فساق فجار، کہیں آپ بھی ان رذائل میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ حضرت نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ تھے. ان کے شیخ تھے شاہ عبد الرحیم. ان کا بہت بڑا حلقہ احباب تھا، سلسلہ چشتیہ سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑا حلقہ تھا ان کا، بہت مریدین تھے. لیکن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب خروج کیا، جب وہ تشریف لائے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم اتنے بڑے حلقے احباب کے باوجود اور بہت بڑے شیخ سے اجازت کے باوجود ان سے بیعت ہو گئے. تو کسی نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں، ہزاروں آپ کے مریدین ہیں جس میں علماء ہیں، تو آپ کو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ سید احمد شہید سے بیعت ہو جائیں؟ چلیں بیعت جہاد تو الگ بات ہے، بیعت سلوک بھی کر لی ان سے، بیعت سلوک بھی کر لی ان سے. تو فرمانے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ بے شک ہمارا حلقہ احباب بہت بڑا تھا، بے شک ہمارا مجمع بہت زیادہ تھا، لیکن ایک بات ہے کہ سید احمد سے بیعت کرنے کے بعد ہمیں نماز پڑھنی آ گئی ہے. سید احمد سے بیعت کرنے کے بعد ہمیں کیا آ گئی ہے؟ نماز پڑھنی آ گئی. کیونکہ یہ نقش بندی تھے، سید احمد شہید نقش بندی تھے، تو نقش بندیوں کے ہاں نماز پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، نماز کے بنانے سنوارنے پر اتباع سنت پہ ان کا پورا زور ہوتا ہے، ذوق شوق پہ اتنا زیادہ زور نہیں ہوتا. تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو متوسطہ اور فارسی میں داخل ہوتے وقت جو دل کے جذبات تھے، جو نماز کی کیفیت تھی، ابھی تو نماز اس سے بہت نیچے آ گئی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے تھے فارسی کے سال میں، تو بعض دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے کہ رونا قابو میں ہی نہیں آتا تھا. نماز پڑھتے تھے اور نماز میں اتنا رونا آتا تھا قابو میں نہیں آتا تھا. پند نامہ کا ہم سبق پڑھ رہے تھے. پادشاہ جرم مارا درگزار، تو نکوکاری وما بد کر دے، جرم بے اندازہ بے حد کر دے. پادشاہ جرم مارا درگزار. جب یہ ہمیں استاد صاحب نے پڑھایا، ترجمہ پڑھایا اس کا، اتنا روئے سبق میں، اتنا روئے کہ سارا سبق ہمارا روتے روتے گزر گیا. اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ 30 پارے سن لیتے ہیں لیکن آنکھیں خشک رہتی ہیں. تہجد میں اللہ تعالیٰ اٹھا بھی دیں تو بس ایک فارملٹی سی ہوتی ہے، جلدی سے 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لی اور مختصر سی دعا کر کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا. یہ خواہش نہیں رہتی کہ کاش کہ رات تھوڑی سی اور لمبی ہوتی، ہم اور زیادہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے،
مناجات کرتے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتے گڑ گڑاتے، اس کا شوق نہیں ہوتا، اس کی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ والی کیفیات بھی حاصل ہو جائیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہیں، علماء وارث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثاء کو صرف الفاظ کا وارث نہیں بنایا، بلکہ ان الفاظ کے حقائق اور ان الفاظ کے معنی اور ان الفاظ کی کیفیات کا بھی وارث بنایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہیں، جو کیفیات ہمارے اکابر کے اندر تھیں وہ تو ہم اپنے اندر نہیں پاتے. تو اس لیے آپ سارے حضرات سے درخواست ہے، آپ بڑے بیٹھے ہیں سارے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دین کو اپنی اصلاح کی طرف، اپنے عیوب بینی کی طرف، اپنے تزکیے کی طرف، اپنے نفس کی سرکشی کو کچلنے کی طرف، اور محبت الہی کے حصول کی طرف، اور عشق رسول کے حصول کی طرف، اور زہد فی الدنیا کے حصول کی طرف متوجہ فرما دے. اور یہ بات صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عرصے تک یہ اشکال رہا کہ اصلاح نفس، اصلاح قلب اور تزکیہ نفس یہ صرف ذکر اللہ سے ہونا چاہیے. اللہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے، صرف ذکر اللہ سے تزکیہ نفس اور اصلاح قلب ہو جانی چاہیے. اس میں شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے بغیر بھی ہونا چاہیے، اللہ کے نام کی تاثیر کافی ہے. تو فرماتے ہیں ایک عرصے تک مجھے یہ شبہ تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات کھولی اور مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ بے شک کافی تو اللہ کا نام ہونا چاہیے، لیکن عادت اللہ ایسے ہی جاری ہے کہ بغیر کسی صاحب نظر اور بغیر کسی صاحب اثر اور بغیر کسی صاحب دل کی صحبت کے اکیلا ذکر اللہ کافی نہیں ہوتا. پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جہاں کتاب اللہ کو بھیجا وہاں رجال اللہ کو بھی بھیجا. کہیں بھی کتاب اللہ پہ اکتفا نہیں کیا. کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ضروری تھے، جہاں بھی کتاب اللہ آئی ہے وہاں رجال اللہ بھی ساتھ ہیں. تو اس التزام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف کتاب اللہ کافی نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی صحبت بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ان دونوں چیزوں کے تلازم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جو پاکستان کے تبلیغ کے امیر تھے، ان کا اصلاحی تعلق تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور 1956 میں یعنی 50 اور 6 میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت حاجی صاحب کو خلافت دی. 1962 میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. 1962 میں بہت بڑے بڑے لوگ ایک ہی سال میں گئے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی 62 میں ہوا. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال 62 میں ہوا. اور قطب العالم حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال بھی 62 میں ہوا. اور امیر شریعت
سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1961 میں ہوا۔ جب 62 میں حضرت رائے پوری کا انتقال ہوا تو ہمارے حاجی صاحب نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے درخواست کی کہ حضرت شیخ تو چلے گئے، اب آپ مجھے بیعت کر لیں۔ 56 میں خلافت ملی ہے، خلافت کے بعد بھی اپنے شیخ کے ساتھ انہوں نے 6 برس گزارے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کی پیاس کچھ ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنی یہ بجھتی ہے اتنی یہ بڑھتی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب ولا رویت، میں نے اللہ کی محبت کے جام پہ جام پیے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے نہ میری پیاس بجھی نہ جام ختم ہوا۔ شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب ولا رویت۔ ہمارے اکابر ایسے ہی تھے کہ وہ چاہتے تھے اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور اللہ کا عشق حاصل کروں، اور اللہ سے تعلق پیدا کروں۔ وہ مطمئن نہیں ہو جاتے تھے کہ بس ٹھیک ہے اللہ والا ہو گیا بس کافی ہے۔ تو میرے دوستو، اطمینان اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنی کیفیات پر، اپنی اصلاح پر اطمینان اور بے فکری یہ بہت مضر اور بہت مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی سرکشیوں سے نجات دے، رذائل سے پاک کر دے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے اس دور میں ان سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں تھا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات بہت مشہور ہیں، بڑے صاحب نظر تھے۔ وہ فرماتے تھے نور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نور حضرت مدنی کے سینے پہ اترتا ہے، اور حضرت مدنی جیسا نہ عرب میں ہے نہ عجم میں ہے۔ یہ حضرت لاہوری فرماتے ہیں نور بصیرت سے کہتا ہوں کہ حضرت مدنی جیسا اللہ والا اور ولی کامل اور عارف اور عاشق نہ عرب میں ہے نہ عجم میں ہے۔ عقیدت کا یہ عالم تھا، حالانکہ ہم عمر تھے، عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب حضرت مدنی کے پاس پڑھتے تھے بخاری شریف۔ جب چھٹیاں گزار کے واپس مدرسے جانے لگے تو حضرت لاہوری نے داڑھی میں کنگھی کر کے جو بال جھڑے وہ بال مولانا عبید اللہ انور صاحب کو دیے کہ بیٹا یہ بال لے کے جاؤ، کسی وقت چپکے سے ان بالوں کو حضرت مدنی کی جوتی کے اندر دھاگے کے ساتھ سی دینا، تاکہ حضرت مدنی کے جوتوں کے سامنے عاجزی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی معرفت کا ذرہ عطا فرما دے۔ یہ حضرت مدنی تھے۔ لیکن حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیعت کے لیے حضرت مدنی کو خط لکھا تو حضرت مدنی فرمانے لگے واللہ دنیا میں سب سے زیادہ گندا انسان ہوں۔ دنیا میں مجھ سے زیادہ غلیظ کوئی انسان نہیں، اور واللہ مجھے دنیا میں اپنے سے زیادہ برا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ حضرت مدنی کے الفاظ ہیں، مکتوبات میں لکھے ہوئے ہیں، واللہ دنیا میں مجھے اپنے سے زیادہ گندا انسان اور برا انسان کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے حضرت تھانوی جیسے ولی کامل کے ہوتے ہوئے آپ کا میری طرف توجہ کرنا یہ باعث تعجب اور حیرت ہے۔ یہ حضرت مدنی فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت لاہوری یوں کہتے ہیں۔ ہم ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پہ حضرت مدنی کے
ایک خادم خاص اور حضرت مدنی کے ایک شاگرد رشید حضرت مولانا بایزید صاحب کی زیارت نصیب ہوئی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا بایزید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، بہت عرصہ ہوا۔ فرمانے لگے کہ حضرت مدنی صرف الفاظ میں متواضع نہیں تھے، حقیقت میں متواضع تھے، اپنے آپ کو اپنے شاگردوں سے بھی حقیر اور چھوٹا سمجھتے تھے۔ اور اس عاجز نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں خود بھی پڑھا کہ حضرت مدنی فرماتے تھے دنیا میں مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی چھوٹا نہیں، سارے میرے بڑے ہیں، دنیا میں صرف ایک میرا چھوٹا ہے، میرا بیٹا اسد، یہ میرا چھوٹا ہے، باقی سب میرے بڑے ہیں۔ اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دور کے ابو حنیفہ تھے، فقہ میں اتنا رسوخ حاصل تھا، اتنی دقت حاصل تھی ان کو، اتنا عمق حاصل تھا کہ فرماتے تھے یہ اپنے دور کا ابو حنیفہ ہے۔ اور تصوف اور سلوک میں، راہ معرفت میں اتنے اونچے درجے کے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں یہ اپنے دور کے جنید اور شبلی ہیں، یہ اپنے دور کے جنید اور شبلی ہیں، یہ اپنے دور کے جنید اور شبلی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اوپر ایسی محنت کریں کہ جیسے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے نوازا، اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے آپ کو بھی عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، اللہ آج بھی حضرت مدنی جیسے لوگ بنا سکتا ہے، آج بھی حضرت تھانوی جیسے لوگ بنا سکتا ہے، آج بھی حضرت شیخ الہند جیسے لوگ، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسے لوگ تیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ لیکن کوئی اب ایسا بننے کا سچا طالب بھی تو ہونا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سچی طلب نصیب فرمائے۔